محمد أشرف الأعراب والعجم، خير من يمشي على قدمه، باسط المعروف جامعة، صاحب الإحسان والكرم، تاج رسل الله قاطبة، صادق الأقوال والكلم، خبيت بالنور طينته، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله محمد. یہ 6 صدی عیسوی تھی۔ دنیا میں ظلمت اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انسانیت ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی۔ ظالمانہ قانون ہے، غنڈہ گردی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ انسانیت اور شرافت ہلاکت کے گڑھے کی طرف رواں دواں ہیں۔ انسان اپنے پروردگار سے پوری طرح بیزار ہو چکا ہے۔ اخلاق کا قلعہ ویران ہو گیا ہے۔ پیغمبروں کے پیغامات وقت کے طوفانی بادلوں کے ساتھ ساتھ تحریف و تبدیل ہو چکے ہیں، اور ان کے صرف نشانات و اثرات باقی رہ گئے ہیں۔ دنیا 2 سپر پاور روم و فارس و دیگر طاقتور ممالک جیسے چین اور ہندوستان ایک دوسرے سے سبقت کی کوشش میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ روم کی حکومت دین فروش اور منصب کے بھوکے لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ لوگ بے رحمانہ قتل و قتال اور جھگڑے میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ عوام صرف مظلوم ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کے پاؤں میں ذلت کی زنجیریں ڈال دی گئی تھی۔ فلسطین، شام، اردن یہ سب رومیوں کے تصرف میں تھے۔ گویا کہ رومی حکومت نے اپنی قوت بازو سے ہر جگہ پر غلبہ جمایا ہوا ہے۔ فسق و فجور اور لوٹ مار کی حکمرانی ہے۔ یہ لوگ دیانتداری میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کو بس اپنی طاقت پر بہت گمنڈ تھا۔ انسان اپنی اہمیت و قیمت بھول چکا تھا۔ ہر جگہ بڑے بڑے میدان تھے۔ طاقتور غلاموں کی ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کروائی جاتی تھی۔ بادشاہ ان کو دیکھنے کے لیے تماشائی بنتے اور دیکھتے کہ کس طرح یہ غلام ایک دوسرے کو بے رحمی سے مارتے ہیں۔
ان کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ یہ رومیوں کی زندگی کی ایک تصویر ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو معزز اور دوسری اقوام کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ حکمران طبقے عوام کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ گویا کہ ایسا وقت ہے کہ بادشاہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری رگوں میں خدا کا خون پھونکا گیا ہے۔ عقل نام کی ان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان آگ کے سامنے دو زانو ہو کر اس کی پوجا کر رہا تھا۔ دینی اور اخلاقی ماحول کی رسی ٹوٹ گئی ہے اور غلامیت پھیل گئی ہے۔ دنیا کی دوسری طاقتور قومیں بھی اسی روش کو اپنائے ہوئے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں۔ تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ ہندوستان اس صدی میں سماجی، مذہبی اور اخلاقی مسائل کے لحاظ سے اپنی بدترین دور سے گزر رہا تھا۔ یہاں جھوٹے اور بناوٹی خداؤں کا بہت چرچا تھا۔ یہ گزشتہ ہند کی سرزمین تھی جہاں جنگیں اور قتل و غارت عام تھی۔ اتنی وسیع سرزمین اور بڑی سلطنت کے باوجود ہندوستان ایک بے حیثیت اور زوال پذیر خطہ تھا۔ یہاں کے لوگ بدترین قسم کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہندوستان میں طبقاتی نظام عام تھا۔ سب سے اعلیٰ طبقہ مذہبی رہنماؤں اور پنڈتوں پر مشتمل تھا۔ دوسرا طبقہ حکومتی اور سیاسی لوگوں کا تھا۔ تاجر اور زراعت پیشہ لوگ یہ تیسرا طبقہ تھا۔ سب سے نچلے طبقے میں کسان اور غلام تھے اور لوگ ان کو نجس لقب سے پکارتے۔ ناپاک لوگوں کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ پنڈتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ پنڈتوں کا ایک خاص مقام تھا۔ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تو وہ معصوم سمجھے جاتے تھے۔ ناپاک یا نچلے طبقے کے لوگوں کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ لوگ کتاب مقدس کو کھولیں، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے کا حق صرف پنڈتوں کو تھا۔ اقوام عالم کے یہ حالات آپ کی بعثت سے پہلے تھے۔ آپ سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ لوگ ظلم و ضلالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ انسانیت کی کوئی قیمت اور حیثیت نہیں تھی۔ روئے زمین پر فساد ہی فساد تھا۔ ظلم اپنے عروج پر تھا۔ وحشت و درندگی کا راج تھا۔ فقر و فاقہ، جہالت اور نادانی عام تھی۔ یہودی لوگ گمراہی کی کھائی میں پڑے ہوئے تھے۔ مکر و فریب، دھوکہ و خیانت اور بتوں کی پوجا کرنے میں لگے تھے۔ عیسائیوں نے اپنے مذہب کی تحریف و تبدیل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ گویا کہ اہل کتاب کے کہلوانے والے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور یہی اسباب مسیحیت کے مختلف مذاہب کے اندر اختلافات اور خونریزی کا سبب بنے۔ تاریخ بشریت کی سب سے بدترین جنگیں وہی ہیں جو عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے مذہب والے لوگوں کے خلاف لڑیں۔ گویا کہ ہر جگہ ظلمت کے بسیرے تھے۔ سیاہ گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ اب روشنی کی اشد ضرورت تھی۔ تاریک رات کو چمکدار مہتاب کا انتظار تھا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور فاران کی چوٹیوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کی طرف سے انسانوں کے لیے عظیم تحفہ تھے۔ یوں سرزمین عرب کو اللہ تعالیٰ نے مرکز وحی قرار دیا۔ اس میں بھی بت پرستی ایک رواج بن گیا تھا۔ جھوٹے خداؤں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مذہب فروش افراد نے اللہ پاک کے گھر میں توحید ابراہیمی کو اس سے دور کر کے 360 بتوں کو لا کر رکھا تھا۔ آسمانی ادیان تحریف ہو کر رہ گئے تھے۔
وہ عرب جو ایران اور اس کے آس پاس رہائش پذیر تھے یا وہ جو یمن میں تھے، ان کے علاوہ باقی سارے عرب بت پرست ہو گئے تھے، اپنے اندر بہت ہی زیادہ تعصب، حسد اور کینہ رکھتے تھے، پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے، پھر ان کے بت بناتے، اور ہر ایک قبیلے کا ایک خاص بت ہوتا تھا جس کی وہ پوجا کرتے۔ مثال کے طور پر بعض قبائل سوا کی پوجا کرتے، بعض ود کی عبادت کرتے تھے، بعض یغوث کی، بعض یعوق کی اور بعض نصر کی عبادت کرتے تھے۔ ان بتوں کے نام سورہ نوح میں موجود ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ قریش کے بڑے بت کا نام عزا تھا، ان کے پاس دو اور بڑے بڑے بت تھے جن کے نام عیساف اور نائلہ تھے۔ عیساف اور نائلہ کا قصہ یہ ہے کہ یہ یمن سے تعلق رکھنے والے ایک لڑکا اور لڑکی تھی، ایک دوسرے کے عاشق تھے لیکن ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کعبہ میں ملیں گے۔ عبادت کے نام پر وہ بیت اللہ آئے اور اس کے اندرونی حصہ میں آ کر بدکاری کی۔ اللہ تعالی نے ان دونوں کو عبرت کے طور پر پتھر بنا دیا۔ قریش جو اس واقعہ کے عینی شاہد تھے اور کعبہ کی بہت تعظیم کرتے تھے، انہوں نے ایک کو اٹھا کر مروہ پہاڑی پر اور دوسرے کو اٹھا کر صفا پہاڑی پر رکھ دیا، اور جو بھی وہاں عبادت کے لیے جاتا ایک دفعہ ان کے چہرے پر تھوکتا۔ آنے والی نسلوں نے یہ سمجھا کہ ان کے آباء و اجداد ان کے چہروں پر تھوک لگا کر انہیں صاف کرتے تھے، شاید یہ بھی ہمارے خداؤں میں سے ہیں، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ دونوں بھی ان کے معبود بن گئے۔ لوگ ان دونوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے لیے قربانی، نذر اور خیرات کرتے۔ ایک اور چیز بھی جاننا ضروری ہے کہ قریش کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے لیکن ایمان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت صرف اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا، ہم تو ان کی عبادت صرف اللہ پاک کی قربت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن یہی بتوں کی عظمت و تعظیم اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن گئی۔ آخرکار بتوں کی ہی تعظیم کرنے لگے اور اللہ پاک کو بھول گئے۔ جس طرح ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اولیاء کی قبروں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صرف ان کی اس لیے تعظیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح قدیم عرب ان چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ جب عرب لوگ مکہ مکرمہ آتے تو یہاں سے خوبصورت پتھر تلاش کر کے اس کو اپنے ساتھ لے جاتے اور اس کو اپنا خدا بنا لیتے تھے۔ البتہ جس پتھر کو وہ خدا بناتے تھے اس کا مکہ مکرمہ کا ہونا ضروری ہوتا تھا۔ راستہ میں اگر کوئی خوبصورت پتھر مل جاتا تو پرانے پتھر کو پھینک کر وہ نیا لے لیتے اور پھر اس کو خدا بنا لیتے۔ یہ تھی ان کی عبادت۔ سفر میں لے جانے والے بت بھی تھے۔ جب راستے میں چلتے تو پتھروں کو ایک دوسرے پر رکھ جاتے اور واپس آ کر ان کی پوجا کرتے، اور اگر راستے میں پتھر نہ ملتے تو تھوڑی مٹی جمع کر کے اس پر بکریوں کا دودھ گرا دے، یہ ان کا بت بن جاتا۔ اس کے اوپر سے مٹی ہٹا کر عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ یہ ان کی عبادت کے طور طریقے تھے جن کو وہ انجام دیتے تھے۔ لیکن عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دعویٰ کرتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ ان لوگوں کو حنیفیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ لوگ کچھ اخلاقیات یا توحید سے واقف تھے، اس لیے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار سمجھتے تھے۔ ان میں سے مکہ مکرمہ میں ایک آدمی تھا جس کو قیس بن ساعدہ عیادی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بازار عکاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اس کو دیکھا اور اس آدمی نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ من عاش ماتا ومن مات فاتا وکل ما ہوا آتن، جس کو زندگی ملی اس کو آخر مرنا ہے، اور جو مر گیا اس کو ختم ہونا ہے۔ اور یہ آسمان اور پہاڑ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کوئی خالق اور پیدا کرنے والا ہے، اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا کہ یہاں سے حق آئے گا۔ لوگوں نے کہا کہ حق کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہوگا۔ اگر میں زندہ رہا تو اس کی تابعداری کروں گا، اور جس کے دور میں وہ آ گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور تابعداری کرے۔ البتہ قیس بن ساعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وفات پا گیا تھا۔ پہاڑوں، خشک صحراؤں اور جنگلوں کی زندگی نے عربوں کو لڑاکو اور پتھر دل بنا دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ کرتے اور کئی سال تک لڑتے رہتے۔ بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا۔ عرب کے اس دور کی تاریخی جنگوں میں بسوس مشہور جنگ ہے، اور یہ لڑائی کس وجہ سے ہوئی کہ ایک کا اونٹ دوسرے قبیلے کی چراگاہ میں چلا گیا، اور یہی چیز قبیلہ بکر کی قبیلہ تغلب کے ساتھ لڑائی کا سبب بنی۔ 40 سال تک لڑتے رہے اور ہزاروں نوجوان اس جنگ کا نوالا بنے۔ دوسری لڑائی عرب کی تاریخ میں جنگ داحس کے نام سے مشہور ہے۔ اوس اور خزرج، ان کی 70 سالہ طویل لڑائی تاریخ عرب میں مشہور ہے، اور جو یہودی وہاں رہائش پذیر تھے دراصل یہی لوگ ان دو قبیلوں کے درمیان لڑائی کو بھڑکاتے۔ یوں 70 سال سے زیادہ ان کی لڑائی جاری رہی۔
اس دور کے اکثر عرب پہاڑوں میں رہتے اور اعرابی کہلاتے اور اپنے اونٹوں اور دمبوں کو اچھی سے اچھی چراگاہ پر لے جا کر چراتے اور جب تک گھاس اور باقی کھانے کی دوسری چیزیں ملتی رہتی وہی رہتے اور جب سردی یا خشک سالی آتی تو دوسری جگہوں پر منتقل ہو جاتے۔ کچھ شہر میں رہنے والے لوگ اپنے شہری ماحول کے لحاظ سے کاشتکاری میں مصروف تھے، جیسا کہ طائف اور مدینہ کے رہنے والے لوگ، اور جن کا شہر تجارتی شاہراہوں پر واقع تھا جیسا کہ مکہ، تو وہاں کے لوگ تجارت میں مصروف تھے۔ کچھ عرب لوگ جن کی رہائش روم و فارس کے حدود میں تھی وہ فارس و روم کے کلچر سے متاثر تھے۔ مجموعی طور پر چاہے وہ لوگ فارس و روم کے حدود پر تھے یا طائف اور مدینہ میں رہ کر کھیتی باڑی میں مصروف تھے یا مکہ مکرمہ اور کسی اور شہر میں رہ کر تجارت کرتے، سب کا نظام قبائلی تھا۔ ہر قبیلہ مختلف خاندانوں پر مشتمل تھا جن کو بطون یا شاخ کہا جاتا تھا، اور ہر ایک شاخ کی الگ الگ ذمہ داری ہوتی تھی۔ بطور مثال قبیلہ قریش میں بنو امیہ کے پاس زیادہ تجارتی و اقتصادی اور سیاسی عہدے تھے اور یہ ان کے ذمہ دار تھے۔ ابو جہل کا خاندان فوجی انتظام کو چلاتا تھا۔ بنو ہاشم دینی معاملات جیسا کہ بیت اللہ شریف کی نگرانی اور حجاج کرام کی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ خطابی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان خارجی و بیرونی امور کو زیادہ تر مد نظر رکھتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے پر اعتماد اور قابل شخص کو سردار منتخب کرتا، ایسا آدمی جو لوگوں کے درمیان شہرت کا حامل ہو اور علمی لحاظ سے بڑا ہو اس کو منتخب کرتے۔ قبیلے کا سردار بھی لوگوں کی نظروں میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا، اس کا بہت احترام کیا جاتا، اگر کسی مشورہ میں کوئی رائے دیتا اس کو مانا جاتا۔ ہر قبیلہ اپنے افراد کو ایک خاص قسم کی آزادی مہیا کرتا، اور اگر قبیلہ کا بڑا آدمی یا لیڈر اس کی مخالفت کرتا تو وہ انفرادی آزادی ختم ہو جاتی تھی، اور قبیلہ کے سردار کو عزت و احترام کے علاوہ مالی حقوق بھی دیے جاتے۔ اگر کسی جگہ لڑائی ہونے سے پہلے کوئی مال ہاتھ لگ جاتا تو یہ مال قبیلے کے سردار کو دیا جاتا تھا، اور اگر مال غنیمت حاصل ہوتا تو اس کو جو چیز پسند آتی وہ تقسیم ہونے سے پہلے لے سکتا تھا، اور اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی جو تقسیم کے قابل نہ ہو تو وہ بھی لے سکتا تھا، اور مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے بعد چوتھا حصہ بھی اس کو دے دیا جاتا تھا۔ قبیلے کے سربراہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے تھے۔ اپنی سربراہی کو برقرار رکھنے کے لیے سخاوت کے ساتھ ساتھ لڑائی میں بھی اس کا پہلی صف میں موجود ہونا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ یہ تھی ان قبیلوں کی خصوصیات، لیکن مجموعی طور پر کوئی بھی قبیلہ امن میں نہیں تھا۔ کسی دوسرے قبیلے کی طرف سے کسی بھی وقت اس پر حملہ ہو سکتا تھا۔ مال مویشی یہاں تک کہ بچے بھی امن و امان میں نہیں تھے، ان کو گرفتار کر کے غلام اور باندی بنا لیتے تھے۔ قبیلے اور معاشرے کے اعتبار سے ہر آدمی کا اپنا مقام تھا۔ چھوٹے قبیلے والے بڑے قبیلے والوں کے مقابلے میں زیادہ تاوان ادا کرتے تھے، یا وہ ڈاکوؤں کے حملے میں مارے جاتے تھے۔ اگر ان میں کوئی بچ جاتا تو اس کو غلام فروشی کی مارکیٹ میں کپڑے کی طرح بیچ دیا جاتا تھا۔ اس سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ عرب معاشرے میں عورت کپڑے کی طرح سستی تھی۔ جیسے ہی ان کی پیدائش ہوتی تو لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ دشمن کے ہاتھ آ جائے یا قیدی نہ بن جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اپنے جگر گوشوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دفناتے تھے، اور بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ النحل آیت نمبر 58 اور 59 میں یوں ذکر فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب اس کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بری خبر کی وجہ سے اپنے آپ کو قوم سے چھپاتے تھے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، حقارت و بے عزتی کی وجہ سے ان کو زندہ رکھیں یا ان کو زمین میں دفنا کر لاتے مار کر دل ٹھنڈا کریں۔ عرب معاشرے میں یہ عورت کا مقام تھا۔ کچھ لوگ فقر و غربت کی وجہ سے زندہ دفن کر دیتے، وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ ان کا قرضہ آئندہ آنے والے دنوں میں نہیں ختم کر سکیں گے، تو اس لیے ان کو زندہ دفنا دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور جب یہ لڑکی بڑی ہوتی تو پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا یا لڑائی میں مارا جاتا تو وہ عورت میراث کے مال کی طرح اپنے شوہر کے کسی رشتہ دار کو وراثت میں مل جاتی تھی۔ گویا اس دور کے معاشرے میں عورت نہ صرف وراثت سے محروم ہوتی تھی بلکہ وہ خود وراثت میں ملنے والا مال سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس دور میں صرف ان لوگوں کو وراثت میں شریک و حصہ دار سمجھا جاتا تھا جو گھوڑے پر بیٹھ کر لڑائی کر سکے، اس لیے بچے، لڑکیاں اور عورتیں وراثت کے مال سے محروم ہو جاتی تھیں۔
عرب معاشرے میں بہت سے لوگ اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی ماں سے شادی کر لیتے تھے۔ بہت کم لوگ اپنے بچیوں کی شادی کراتے۔ شریف اور حسب نسب والے لوگ آج کل کے لوگوں کی طرح اپنی بچیوں کی شادی کراتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک خاندان کے کچھ افراد دوسرے خاندان کے پاس جا کر ان سے بات چیت کرتے، پھر شادی ہوتی۔ اس طرح کی شادیاں صرف شریف اور حسب نسب والے لوگ کرتے۔ باقی لوگوں کی شادی کا نظام عجیب و غریب تھا۔ ان کے نزدیک عورت مرد کے لیے شہوت کی آگ کو بجھانے کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ کچھ لوگ اپنے گھروں کے اوپر ایک بڑا جھنڈا یا ایک بورڈ لگاتے تھے جس سے سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بدکاری کا اڈا ہے۔ 10 یا 15 لوگ آ کر ایک ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے اور اسی حالت میں عورت حاملہ ہو جاتی۔ اس کے بعد عورت کی مرضی ہوتی کہ وہ جسے بھی بچہ دے، وہ بچہ لینے پر مجبور ہوتا تھا۔ اس دور میں ایک اور چیز بھی رائج تھی جسے آج کل متع کا نام دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جا کر عورت سے بات کرتے اور آپس میں معاملات طے کر کے اس کے ساتھ دن گزارتے۔ کچھ لوگ ایک ساتھ جا کر کسی عورت سے اجتماعی زیادتی کرتے۔ اگر اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کسی چہرہ شناس آدمی کو لے آتے۔ وہ بچے کی شکل دیکھ کر بتلا دیتا تھا کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، یعنی اس کے باپ کی طرف اشارہ کر کے کہتا کہ یہ تمہارا بچہ ہے، تو بچہ اس کا ہو جاتا۔ اس اعتبار سے بھی عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ عرب معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اسلام نے آ کر عورت کو احترام دیا اور اسے ماں کا درجہ دیا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت بہن و بیٹی میں تبدیل ہو گئی، یعنی اگر کوئی آدمی 2 بہنوں یا بیٹیوں کی خدمت کر کے ان کی پرورش کرے، ان کی ہر قسم کی ضروریات پورا کرے، تو وہ بندہ اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسلام کے سائے میں آ کر عورت کو اپنا اصلی مقام و مرتبہ مل گیا۔ عرب معاشرے میں مسئلہ طلاق کوئی معنی و مفہوم نہیں رکھتا تھا۔ اس کے لیے کوئی قواعد و ضوابط نہیں تھے۔ جس کو جتنا دل چاہے اتنی طلاقیں دے دیتا تھا۔ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ بھی بیوی کو طلاق دے سکتا تھا، اور جب دل چاہتا دوبارہ رجوع کر لیتا اور اپنی ازدواجی زندگی دوبارہ شروع کر دیتا۔ اسلام نے آ کر قواعد و ضوابط کی تعیین کی کہ 2 مرتبہ طلاق دینے سے عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، 3 مرتبہ طلاق دینے سے طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ اپنے پہلے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، مگر ایک صورت میں دوبارہ پہلے والے شوہر کے عقد میں آ سکتی ہے کہ وہ کسی مرد سے شادی کرے اور وہ اس کو طلاق دے تو عدت گزارنے کے بعد دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ أشرف الأعراب والأعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله محمد